مولانا منظور یوسف صاحب کے پاس ایک سوال لے کے جا رہا ہوں کہ مولانا رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، لیکن جھوٹ بھی بول رہے ہیں، خیانت بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا، اور میں بہت دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں درسقرآن.com اس پوری ٹیم کا، اور خصوصاً بہت محترم شکریہ۔ جناب شفیق اجمل صاحب کا، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ایک بہت عظیم الشان کام اس وقت آپ کر رہے ہیں، جو پوری دنیا کو آپ ایک بہت اچھا پیغام دے رہے ہیں، جہاں اس وقت رمضان کے موقع پر غلط قسم کی نشریات چلا کر لوگوں کو مقاصد سے دور کیا جا رہا ہے، اس موقع پر یہ ایک بہترین پیغام پہنچانا اور یہ ایک صحیح پیغام لوگوں تک پہنچانا، یہ بہت ہی ہمت افزا بات ہے اور بہت ہی حوصلہ افزائی کے لائق اور لائق تحسین بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ باقی جو سوال آپ نے پوچھا، در حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی بھی چیز کا اہتمام نہ ہونا اور دل میں کسی شے کی عظمت کا نہ ہونا، اس لیے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ایک مجرم اگر کسی بھی شخص کے پاس جس کا اس نے جرم کیا اور اس کے پاس معافی مانگنے کے لیے جاتا ہے، اور اس نے اس کی معافی کا پہلے سے اعلان کر دیا ہو اور انتظامات دستیوں کر دیے ہوں، مگر اس کے باوجود بھی اس کو دل میں شرمندگی بھی نہ ہو، ندامت بھی نہ ہو، افسوس بھی نہ ہو، تو یقیناً اس کے دل پر کسی قسم کا اثر مرتب نہیں ہوگا۔ اب ہم یہاں دیکھیں کہ اللہ نے کیا انتظام کیا۔ دیکھیے، پہلا دن رمضان کا شروع ہوا تو جنت کے دروازے کھول دیے گئے، نمبر 2 جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، نمبر 3 شیاطین کو جھکڑ دیا گیا، اور نمبر 4 جو ہے وہ آسمانوں سے فرشتے اترنا شروع ہو گئے، نمبر 5 افطار اور سحر کے وقت دعاؤں کی قبولیت کی فضا عام کر دی گئی، اور نمبر 6 ان دعاؤں کی قبولیت پر فرشتوں نے آمین کہنا شروع کر دیا، اور نمبر 7 پھر لیلۃ القدر جیسی مقدس رات عطا فرمائی کہ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر 1000 مہینوں کی تعداد کا اعتبار کرے تو گویا کہ 72 سال کی زندگی کے اعمال ایک آدمی اپنے رمضان میں شامل کر سکتا ہے۔ اور نمبر 8 سب سے بڑی بات جو ترمذی شریف کی روایت ہے، جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ منادی کرتا ہے، یہ آواز لگاتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، خیر کرنے والے آگے آ جاؤ، یا باغی الشر اقصر، گناہ کرنے والے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اگر یہ سب کے سب اہتمام جو اللہ کی جانب سے کیے گئے ہیں اس گناہ گار بندے کے لیے، اگر یہ گناہ گار بندہ ان تمام اہتمامات کو سوچتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں یہ بات پیوست ہو جائے اور یہ تیاری پہلے سے کرنا شروع کر دے، تو یقیناً رمضان سے مکمل یہ فیض حاصل کرے گا، اور پھر یہ ہر طرح کے گناہ سے رمضان میں بچ سکے گا، جھوٹ سے بھی بچے گا، چوری سے بھی بچے گا، خیانت سے بھی بچے گا، بدنظری سے بھی بچے گا۔ پھر یہ رمضان اس کے لیے ایک تربیت گاہ ثابت ہوگا، اور اگر یہ نہیں ہے تو بس رمضان گزر جائے گا مگر حاصل کچھ نہیں۔ رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے درسقرآن.com کے YouTube اور فیس بک پر ہلال رمضان، سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.درسقرآن.com۔